شہر میں اسموک کے ڈیرے، لاہور بند ہوگا، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بڑا حکم۔ سکولز، مارکیٹ، سرکاری اور نجی ادارے بند، بینکس، مارکیٹیں، کلب اور ہوٹلز بند ہوں گے۔ ورک ٹو ہوم ہوگا۔ اسموک کے تدارک کے لیے تاجروں نے کمشنر اور سی سی پی او کی تجویز مان لی۔ کمشنر کے مطابق شہر کے اندر ٹریفک زیرو ہوگی اور تاجر اگر چاہیں تو اتوار کو دکانیں کھول سکتے ہیں۔ انسدادی اسموگ مشن لاہور ڈویژن میں دفعہ 144 نافذ۔ میونسپل ویسٹ، ٹائرز، پولیتھین، سالڈ ویسٹ، ربڑ، لیدر جلانے پر پابندی۔ عمارتی ملبے کو زیر تعمیر عمارت کے باہر رکھنے یا پھینکنے پر کارروائی ہوگی۔ کمشنر کا بغیر چھت ڈھانپے گزرنے والی ٹرالیوں کے خلاف ایکشن کا حکم۔ حماس مجاہدین اور اسرائیل میں جھڑپوں میں تیزی آ گئی۔ اسرائیلی بمباری سے 704 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء میں 140 بچے بھی شامل، 3000 سے زائد زخمی۔ غزہ پر بمباری سے 6 فلسطینی صحافی بھی شہید ہو گئے۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کے سربراہ حسام زلموچ کے 7 رشتہ دار بھی شہید ہونے والوں میں شامل۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر پاکستان نژاد حمزہ یوسف کے رشتہ دار بھی غزہ میں پھنس گئے۔ تھائی لینڈ نے اسرائیل میں اپنے 18 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ حماس کی کارروائی میں 1100 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد حملوں کا دائرہ لبنان تک بڑھا دیا۔ اسرائیل کی درندگی بڑھنے لگی۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں اسکولوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں سے غزہ میں 1,23,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ 73,000 سے زائد افراد نے اسکولوں میں پناہ لے لی۔ اسرائیلی بے حس فوج نے اسکولوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی بند کرنے کے بعد بجلی بھی کاٹ دی گئی۔ حماس مجاہدین نے اسرائیل کے F-16 طیاروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مجاہدین نے اسرائیلی جنگی لڑاکا طیاروں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے نشانے پر لے لیا۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیل کے خلاف دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرونز کی بھی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس مجاہدین اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مجاہدین کے حملوں سے بدحواس۔ فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کر دیا۔ حملوں سے خوفزدہ صہیونی وزیر اعظم اپوزیشن سے ہنگامی حالت میں قومی اتحادی حکومت کے قیام میں تعاون کی بھیک مانگنے لگے۔ فلسطینی مزاحمت پسند تنظیم حماس مذاکرات پر آمادہ۔ حماس کے رہنما موسیٰ ابو عمر ذوق کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ عرب میڈیا سے گفتگو میں جنگ بندی کے سوال پر بولے حماس ایسی کسی بھی کوشش اور تمام سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ادھر ترجمان القسام بریگیڈز ابو عبیدہ نے اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی۔ اپنے بیان میں کہا کہ پرامن فلسطینیوں پر ہر حملے کے بدلے ایک اسرائیلی قیدی کو ہلاک کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر محمود عباس کو فون، کہا کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیر پا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی توسیع روکنے پر کام کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد کا مصری صدر عبدالفتاح اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ اسرائیل فلسطین تنازع سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی احمقانہ کارروائی کی تو اس کا منہ توڑ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ تہران نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران نے مسلسل دھمکیوں کے بعد اسرائیل کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں حماس کی معاونت کا الزام بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق فلسطینیوں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات 7 دہائیوں کے جابرانہ قبضے اور ناجائز صہیونی حکومت کے گھناؤنے جرائم کے خلاف جائز دفاع ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ دوران سماعت بار بار سوال پوچھنے پر چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو روک دیا۔ جسٹس منیب اختر بولے میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں، سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے سوال ضرور پوچھیں لیکن وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلا میں 21 دن باقی۔ اسلام آباد میں غیر قانونی مقیم پناہ گزینوں کے خلاف آپریشن CDA انفورسمنٹ نے کارروائی کر کے سیکٹر I-12 میں قائم غیر قانونی بستی اور گھر مسمار کر دیے۔ غیر قانونی بستی میں 100 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور عوام دوست فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس کے کرائے میں 15 روپے اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ سمری پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ریونیو میں اضافے کے لیے نئے اور منفرد انداز سے کام کیا جائے۔ پنجاب میں ہسپتالوں کے لیبز کا معیار بہتر بنانے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیلتھ ٹیم کے ہمراہ لاہور میں چغتائی لیب پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے چغتائی لیب کا تفصیلی دورہ کیا، مختلف شعبے دیکھے، لیب میں فراہم کردہ خدمات کا جائزہ لیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 40% افراد مختلف ذہنی مسائل کا شکار۔ ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ ماہرین کے مطابق غربت، بے روزگاری سمیت دیگر معاشرتی مسائل ذہنی دباؤ کی وجوہات میں شامل۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق آج یوم عاشور ہے۔ سانحہ کربلا کا دل خراش واقعہ 10 اکتوبر 680 عیسوی اور قمری کیلنڈر کے مطابق 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ کربلا کے تپتے صحرا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ہمراہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے شہادت سے سرفراز ہوئے۔ عالمی کپ میں شاہینوں کا دوسرا امتحان۔ پاکستان اور سری لنکا بھارت میں حیدرآباد کے اسٹیڈیم میں آمنے سامنے۔ سری لنکا کی 1 وکٹ کے نقصان پر بیٹنگ جاری۔ اوپنر فخر زمان کی جگہ قومی ٹیم میں عبداللہ شفیق شامل۔ لنکن کپتان داسن شناکا نے کپتان بابر اعظم کو فیلڈنگ کی دعوت دی۔ شائقین کرکٹ پاکستان ٹیم کی کامیابی کے لیے پرجوش، دوسرے میچ میں بھی فتح کے لیے پر امید۔ کرکٹ کی عالمی جنگ بنگلہ دیش اور انگلینڈ مدِ مقابل۔ انگلش ٹیم نے بنگلہ دیش کو 365 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا۔ ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ اور لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں کرکٹ کا میلہ بھی سجے گا۔ لاس اینجلس اولمپکس کے آرگنائزر نے کرکٹ کو شامل کرنے کی سفارش کر دی۔ ICC کی 2 سال کی کوشش کے بعد کرکٹ کو لاس اینجلس اولمپک گیمز کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ حتمی منظوری انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی دے گی۔